مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو سمجھ بھی گئے تھے، پہچان بھی گئے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ حق کو سنا سمجھا اور پہچان لیا، کہنے لگے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 84، اس میں تو اللہ رب العزت نے کیا ہی کمال خبر دی ہے ان کے بارے میں، ان کا تبصرہ ہے حق کو قبول کرنے کے بعد۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم مومن نہ ہوتے، ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس کیا جواز تھا کہ ہم مسلمان نہ ہوتے۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ ہم پر حق آ چکا ہے، ہم مسلمان کیوں نہ ہوں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات کی طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رب العزت نے ان کی چاہت کا ادھار نہیں کیا۔ کمال ہے اس معاملے میں اللہ رب العزت کی عظمت، فوراً جواب دے دیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا، رب العزت نے ان کے ایمان لانے کے بدلے میں انہیں ایسے باغاتوں سے نوازا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ رب العزت نے ان کے ایمان لانے کا رزلٹ بھی نقد جو ہے وہ بتا دی، رزلٹ بھی ادھار نہیں کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہر نیکی کرنے والے کا بدلہ یہی ہے کہ ہم نے اسے جنت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، وہ اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق چونکہ اب مومنوں کا تذکرہ ہوا ہے تو کافروں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا، نہیں مانا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ایمان والو جو چیزیں پاکیزہ اور حلال اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے انہیں حرام مت کرو، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کے کھاؤ اور جو حرام کیا ہے اس سے حرام سمجھ کے بچ جاؤ۔ ان ولا تعتدوا، شریعت کے معاملے میں حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور اس کے بعد حکم فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال عطا کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جاؤ اپنے اس مالک سے جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ذکر کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جس طرح انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ اولاد میری ہی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔
وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے اور نہیں مانتے تھے، تو رب العزت نے انہیں پکا جہنمی کہا ہے۔ اور ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پھر بھی سنت کا لحاظ نہیں کرتے، پھر بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس پر آپ عمل کریں، کچھ پر عمل کریں، کچھ کو چھوڑ دیں، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے، مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا 7ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ بن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ تینوں کو ملا کے خدا سمجھتا ہے۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ محمد عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے۔ یہ 4 قسم کے عقائد ہیں ان کے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پوچھا، یعنی قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے کہا تھا، تو وہ جواب میں کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو میرا حق نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کنت قلت فقد علمت، اے میرے مالک اگر میں نے کہا بھی ہے تو آپ تو جانتے ہیں میں نے کہا، اور اگر میں نے نہیں کہا تو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ میرے دل میں، میرے سینے میں جو ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آپ کے علم میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ فرمایا انک انت العلام الغیوب، آپ تو سب سے زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، مولا جو تو نے حکم دیا میں نے تو اپنے لوگوں تک وہی پہنچایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور میں ان کو یہی حکم دیتا رہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ کنت علیہم شہیدا، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا۔ جب میں آ گیا فوت ہو کر تو پھر مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوتا رہا۔ واضح الفاظ کہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے فوت کر لیا پھر نگرانی تو صرف آپ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو اپنی ہر بات کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا بندے تو تیرے ہیں، عذاب دے گا تو اپنے بندوں کو دے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، تجھے پتا کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ یہ آیت مقدسہ خاص طور پر میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ تو عیسیٰ علیہ السلام کے رب العزت نے کلام اللہ میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن جو ہمارے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تہجد پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر آئے تو اسی آیت کو ساری رات بار بار پڑھتے رہے، تلاوت کرتے کرتے اس مقام پر آئے، اور اس کے بعد اس آیت سے آگے نہیں گئے۔
اسی ایک آیت کو بار 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 پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور اس کا واضح مطلب یہ تھا، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا تھا، ہم نے تو اپنی شکل بھی اس کے مطابق نہیں بنائی، ہمارا لباس اس کے مطابق نہیں ہے، ہماری معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، کچھ بھی تو اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ساری رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہنا، روتے رہنا اور امت کے لیے دعا مانگتے رہنا، اتنا شفیق نبی اور کہاں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ الانعام میں۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے بہت بڑی لمبی عمر پائی ہے اللہ کے اس بندے نے، اور اس نے جتنی تبلیغ کی ہے اتنی تبلیغ کسی اور پیغمبر نے نہیں کی، کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ 9.5 صدیاں ان کی تبلیغ کی عمر ہے، جو رب العزت نے کلام اللہ میں ذکر کی۔ اور ان کے ساتھ وہی پرانا مسئلہ تھا جو آج بھی موجود ہے۔ لوگ پیغمبروں کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں پیغمبر کے متعلق جو تصورات ہوتے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول ہوتا ہے سب سے پہلے وہ مختار کل ہوتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نا، اسی طرح پیغمبر بھی جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ پیغمبر مختار کل ہوتا ہے، پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے، پیغمبر حاضر ناظر ہوتا ہے، پیغمبر جو ہے وہ غیب جانتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہوتا، پیغمبر جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے متعلق لوگوں کے نظریات ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں۔ اور لوگوں کے اس طرح کے نظریات آگے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت بڑی تفصیل سے ذکر کریں گے، اس کو ہم انشاءاللہ وہاں بھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں جو نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں میں آپ تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 50 ہے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، قُل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میں رب کے خزانوں کا مالک ہوں۔ ہوتے تو کہتے کہ میں نہیں کہتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے واضح بات بھی ہو سکتی۔ واو کا معنی اور ہے، لا کا معنی نہیں ہے۔ لا اردو میں آپ بولتے ہیں لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی، لا کا معنی نہیں۔ عالم و علم سے ہے، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، بہت سارے الفاظ ہیں۔ اور غیب غیب ہے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ بات ختم۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، عقیدہ سیدھا کریں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں کیا ہوں، میری اتھارٹی کیا ہے، میرے اختیارات کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحا الی، میں صرف رب کی وحی کا پابند ہوں، میں صرف رب کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا پابند ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور آنکھوں والا؟
افلا تتفکرون، لوگوں سوچتے نہیں ہو؟ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، اللہ کا کلام، اس کے مقابلے میں لوگوں کی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہو۔ اب اس سے بڑی کیا شہادت ہو کہ اللہ کا پیغمبر زبان نبوت سے کہے کہ میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، میں علم الغیب بھی نہیں جانتا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور میں رب کی طرف سے نازل شدہ وحی کا پابند ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات؟ یہاں آپ کو بات چونکہ شروع ہوئی ہے تو ایک اہم بات اس کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک شعر ہے، یاقوت حجر لا کالحجر محمد بشر لا کالبشر۔ یہ عربی زبان میں ایک شعر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاقوت، جسے آپ ڈائمنڈ کہیں، ہیرا کہیں، ہاں جی، وہ ایک پتھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن آپ اسے عام پتھر کے برابر سمجھتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جو آپ سڑک پر ڈالتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، اور دوسرا یہ پتھر ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائمنڈ اور عام پتھر برابر ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جا بھائی اپنے دماغ کا علاج کرا، تیرا دماغ نہیں ٹھیک ہے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ڈائمنڈ جو ہے ہیرا پتھر ہے ہی نہیں، تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ایدہ بھی دماغ خراب ہے۔ وجہ کہ ڈائمنڈ پتھر میں سے ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ عام پتھر کو ڈائمنڈ کے برابر کہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ یاقوت حجر لا کالحجر محمد بشر لا کالبشر۔ یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ بھئی اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، عظیم، عظمت والی، فضائل والی، عزت والی، شان والی کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے افضل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے ہیں، اور ہم ان کی بشریت کا کیسے انکار کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام انسان تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جہاں پر رب العزت نے لوگوں کے اسی طرح اعتراض کا جواب دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے جس طرح انسان آباد ہیں تو ہم ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے۔ چونکہ اس زمین میں انسان رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے، اب اگر ہم کسی فرشتے کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیج بھی دیں تو کیا ہوگا؟ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اسے بھی انسانی شکل میں بھیجتے، انسانی عادات اطوار کے ساتھ بھیجتے، کیونکہ وہ نمونہ ہے، اس کی نقل کر کے، اس کو کاپی کر کے اس جیسا کام کرنا ہے آپ نے، اس جیسا عمل کرنا ہے آپ نے۔ اور فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جو انسان کرتے ہیں، تو وہ کیسے تمہیں عملی نمونہ بن کے بتائے گا؟ بتا ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کے ضروریات انسان ہی بتائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس سے قطعاً شان کم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اونچی شان ہے، آپ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین۔
جو کچھ کہا ہے اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے، بہن کا حصہ کھانے والے بھائیوں اور زندہ ماں باپ کا حصہ اپنے نام کروا لیتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق بتایا جائے۔ یہ مسئلہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ کوئی اپنے نام نہیں کروا سکتا۔ نہ ماں باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی لڑکوں کو اپنی وراثت زندگی میں دے دیں، ان کے نام کروا دیں، اور نہ ہی بہنوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا حصہ معاف کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حصہ بہنوں کو، بیٹیوں کو آپ دے رہے ہیں وہ صرف ان کا نہیں ہے، آگے ان کی اولاد کا حصہ بھی ہے۔ تو یہ معاف شاف کرنے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی جو ہے نا اسی طرح بات کرے کہ آپ ہمیں معاف کر دو، تو آپ انہیں کہیں آپ ہمیں معاف کر دو۔ اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہو معاف کرنے کا، ہم معاف کر سکتے ہیں، تو آپ کر دو، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو اسی باپ کے بیٹے ہو۔ تو یہ زیادتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر کسی شخص کا والد یا والدہ فوت ہو گیا اور وراثت غلط تقسیم کر ہو گئی، تو جو پیچھے زندہ وارث ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ انتقال کو توڑ کر، کینسل کروا کر شریعت کے مطابق دوبارہ وراثت تقسیم کریں اور اپنے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کریں، ورنہ وہ شخص پکڑا جائے گا، وہ شخص پکڑا جائے گا۔ شریعت کا کوئی مسئلہ اگر معلوم نہ ہو تو وہ دلیل نہیں ہے بچنے کی، وہ بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو چلان کاٹتے ہیں وارڈن برادری، تو آپ ان کو لاکھ کہتے رہو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قانون ہے ون وے والا یا جو ہے اشارہ کاٹنے کا، تو وہ نہیں مانتے اس بات کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ چلان کاپی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے the ignorance of law is no excuse۔ قانون سے لا علمی قابل معافی جرم نہیں ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ مجرم ہیں۔ آپ سیکھیں نا شریعت، کیوں نہیں سیکھتے؟ مسائل کو سمجھیں، اگر آپ سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ کسی مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے بچنے کا۔ اور اگر کسی کا باپ غلط کر گیا ہے، کوئی ماں غلط کر گئی ہے، تو اس بچوں کے ذمے ہے کہ وہ حق والا فیصلہ کریں، اپنے انتقال توڑوائیں اور دوبارہ رجسٹریشن کروائیں اور اپنے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کریں، ورنہ وہ پکڑا جائے گا، 7 زمینیں کاٹ کر اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جہیز دیں یا نہ دیں یہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ وراثت دینا فرض ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر، اس مسئلے پر بڑی سختی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔